بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ حاکم وقت کے کان میں کسی نے پھونک دیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہ فتنہ عباسی خلیفہ مامون کے دور میں اٹھا اور مسلسل 3 بادشاہ مامون، معتصم اور واسق کے ادوار میں شدت سے جاری رہا۔ پھر اور متول کے زمانے میں اپنے انجام کو پہنچا۔ عیسائی حکمرانوں کی طرح انہوں نے جبر سے اس عقیدے کو عوام و ناس پر ٹھونسنے کی کوشش کی، مگر لوگ جب بھی علماء کی طرف رجوع کرتے تو وہاں سے یہی فتویٰ جاری کیا جاتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی مخلوق نہیں۔ جتنا بڑا عالم ہوتا اس کے فتوے کا اثر زیادہ لوگوں پر ہوتا۔ امام احمد 164 ہجری 241 ہجری کو ایک دنیا پہچانتی تھی، لہذا کوشش کی گئی کہ ان سے اس عقیدے کو منوا لیا جائے تاکہ عوام کو قابو کرنا آسان ہو جائے۔ امام احمد کے انکاروں پر آپ پر سختی کی گئی۔ مامون نے تو کسی حد تک آپ کا لحاظ کیا اور سختی کو پابندیوں تک محدود رکھا، مگر معتصم باللہ نے قید اور کوڑوں کی راہ اختیار کی۔ آپ کو قید کر دیا گیا، مگر جب دیکھا گیا کہ امام اپنی رائے سے رجوع پر آمادہ نہیں تو آپ کو بڑے دربار میں بلوایا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ امام احمد بیڑیوں اور توق میں لپیٹے ہوئے تھے اور زنجیروں کا فالتو حصہ جو کہ کافی وزنی تھا امام احمد کو ہی اٹھوایا گیا تھا۔ نقاہت آپ کے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ معتصم نے آپ سے آخری بار پوچھا کہ آپ اپنی رائے سے رجوع کریں یا نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ امیر المومنین، ہم آپ کے نانا ہی کی امانت کا بار اٹھائے ہوئے ہیں، جس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ باخدا آپ اللہ یا اپنے نانے کا کوئی قول اس ضمن میں پیش کر دیں کہ میں ایک لمحے میں اپنے موقف سے باز آ جاؤں گا، ورنہ جو امیر کی مرضی ہے وہ کر گزریں۔ اس دن آپ کو 100 کوڑے مارے گئے، ہر 10 کوڑوں کے بعد مارنے والا تبدیل ہو جاتا اور تازہ دم کوڑے مارنے والے شروع ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ آخر ایک دن جب کہ امام احمد کا بدن لہو لہان تھا، روزے کی حالت میں 50 کوڑے مارے جا چکے، تو امام کی حالت زر پر خود امیر بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ اپنے موقف سے رجوع فرما دیجئے۔ اللہ کی قسم میں ان جنجیروں کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، آپ کو اپنے ساتھ تخت پر جگہ دوں گا۔ آپ کی قدر و منزل ہمارے دل میں ہے، ہم آپ کو مشقت سے نکالنا چاہتے ہیں، مگر امام کا وہی موقف تھا، کتاب اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے دلیل لائیں، ورنہ جو جی چاہیں کر گزریے۔ معتصم کو تاؤ آ گیا اور ایک نئے جوش سے کوڑوں کی بارش کروا دی۔ امام احمد پر گچی تاری ہونے لگی تو آپ نے فرمایا، میں روزے سے ہوں، مجھے پانی نہ پلایا جائے، اور غش کر کر گر پڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ نے نماز ظہر کی نیت کر لی، مگر دربار میں بیٹھے درباری علماء نے طنز کیا کہ بڑا امام بنا پھرتا ہے، مگر اتنا مسئلہ نہیں پتا کہ خون بہہ جائے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خون میں لطفت اپنی نماز پڑھی تھی اور مسلسل کئی دن خون کے جریان کے دوران نماز پڑھتے رہے تھے۔
بلا اتفاق مسئلہ خلق قرآن کے بانی نام بھی احمد تھا۔ جب بادشاہ کے دربار عوام کی ہجوم میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو مسلسل کوڑے مارنے پر لہو لہان کیا گیا تو امام صاحب نیم بیہوشی کے عالم میں تھے۔ احمد جو اس مسئلے کا بانی تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کان میں بولا کہ اگر آپ ہجوم میں عوام کی شرمندگی کی وجہ سے خلق قرآن کی تعین نہیں کرتے تو میرے کان میں آ کر کہہ دیں، میں آپ کو بادشاہ معتصم باللہ کے عذاب سے نجات دلاتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں۔ امام صاحب نے نیم بیہوشی کی حالت میں سر اٹھایا اور کیا عظیم جواب دیا، اگر تم بادشاہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے حق نہیں بول سکتے تو میرے کان میں آ کر حق بول دو، میں بروز محشر تمہاری سفارش اللہ سے کروں گا۔ امام صاحب کو جو کوڑا مارا جاتا اس میں پتریاں لگی ہوتی، کوڑے کا جسم مبارک سے علیحدہ ہوتے وقت دربار میں خون اور گوشت کے لتھڑے بکھر جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ جتنے کوڑے امام احمد کو مروائے گئے کسی ہاتھی کو بھی مروائے جاتے تو وہ بلبلا اڑتا، مگر امام احمد نے اف تک نہ کی۔ واسق آیا تو اس نے امام پر تدریس کی پابندی لگا دی، بعد میں آپ کو قید تنہائی میں رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں کے آپ سے ملنے پر پابندی لگا دی۔ متکر باللہ نے آ کر آپ سے یہ پابندیاں اٹھوائیں اور آپ کے مطالبے پر اس فتنے کے سرکیل علماء سے مناظرے کا بندوبست دربار میں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے خلیفے کو مخاطب کر کے پوچھا کہ امیر المومنین ان سے پوچھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے یعنی قرآن کے مخلوق ہونے کا علم تھا یا نہیں؟ علماء سو کی جان پر بن آئی۔ ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ امام احمد نے سوال کیا کیا جس مسئلے کا علم صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا اس کا علم داؤد کو کیسے ہوا؟ کیا وحی دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ داؤد سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ خلیفے کے چہرے پر غصے کے ساتھ نظر آنا شروع ہوئے۔ دوسرے گروپ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسئلے کا پتہ تھا۔ اب امام احمد نے سوال اٹھایا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلے کا علم تھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مخلوق جاننے پر ایمان کی دعوت لوگوں کو دی، اس پر ایمان نہ لانے والوں کو سزائیں دی؟ گروپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ امام احمد نے کہا کہ امیر المومنین جس مسئلے پر ایمان کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی آپ کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا اور ایمان نہ لانے والے کو سزائیں دینا کس نے واجب یا فرض کیا؟ خلیفے کے چہرے پر غفلت کے ساتھ صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ امیر مومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس مسئلے کا پتہ تھا تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں بتایا تھا یا نہیں؟ گروپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ امام نے کہا کہ امیر مومنین جس مسئلے کا بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یارگار کو خبر نہیں دی اس کی خبر داؤد کو عالم ارواح میں کیسے ہو گئی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا تو سوال اٹھتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس مسئلے پر ایمان لانے کی دعوت دی یا نہیں؟ گروپ پر سختہ طاری تھا۔ اے امیر المومنین جس کے بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ علم دیا نہ ایمان کا مطالبہ کیا اور نہ ہی خلفائے راشدین ان پر ایمان کی دعوت دی، اس مسئلے پر دعوت دینے پر آمادہ کر کے یہ لوگ آپ کو ایسی گھاٹی میں لے آئے ہیں کہ جس کے دونوں طرف آگ ہی آگ ہے۔ آپ اس مسئلے سے جان چھڑوائیں گے تو اپنے پلاؤ کی آگ بھی بجھا دیں گے، اپنے آگے کی آگ بھی بجھا دیں گے۔ خلیفہ نے علماء سو کے گروہ کو مخاطب کیا، تم لوگ اس شخص کے مقابلے میں اس دن کا جتنا علم بھی نہیں رکھتے جو میرے ہاتھ میں ہے۔
اس گروہ کو دربار سے نکال دیا۔ امام احمد پر سے پابندی کو ہٹا دیا گیا، مگر سرکاری طور پر اس مسئلے کا اقدام کا اعلان نہ کیا۔ شاید اس لیے اس مسئلے کا اقدام خلیفے کے لیے نہایت ذلت امیز رہا۔ ایک مسکرا خلیفے کے دربار میں آیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کو پرسہ دینے آیا ہوں، تعزیت کرنے آیا ہوں، کیونکہ کوئی شخص اور گھرانہ تعزیت کے لیے مجھے مناسب نہیں لگا، اسی لیے کہ مرحوم نے آپ کے گھرانے میں ہی جنم لیا اور اس میں پلا بڑا اور آج مر گیا۔ خلیفہ ہکا بکا اس مسئلے کا منہ دیکھتا رہا۔ کچھ بکو گے بھی یا نہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین، میں قرآن کے فوت ہونے پر آپ کو پرسہ دیتا ہوں، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ آخر قرآن مر گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے امیر المومنین، صبر کیجئے، سب مخلوق کے مقدر میں اللہ نے مرنا ہی لکھا ہے۔ خلیفے کی حالت یہ تھی، کاٹو تو لہو نہیں۔ اگر قرآن مخلوق ہے تو پھر اس کا مرنا بھی لازم ہے۔ اس سے انکار اس کا مخلوق نہ ہونے کی واضح دلیل تھی۔ خلیفے نے اس دن اعلان کر دیا کہ آئندہ اگر کسی نے کلام اللہ کو مخلوق کہا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یوں یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچا۔ امام احمد ایک ڈاکو کو بہت دعائیں دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مجھے جب بھی کوڑے مار کر کوٹری میں واپس پھینکا جاتا تو ایک ڈاکو جو میرے سامنے کی کوٹری میں تھا مجھے کہتا کہ اے امام احمد، میں ایک ڈاکو ہوں، ان لوگوں نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر بھی باز نہیں آیا، پھر کاٹ دیا، پھر بھی باز نہیں آیا۔ اب یہ مجھے جب بھی گرفتار کرتے ہیں تو ہزار ہزار کوڑے کی سزائیں دیتے ہیں، مگر میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے انہوں نے چھوڑا تو میں پھر بھی یہی کام کروں گا۔ اے احمد، اگر میں باطل کے لیے اتنی استقامت دکھا سکتا ہوں تو کیا آپ اللہ کے لیے استقامت نہیں دکھا سکتے؟ اگر آپ نے ہار مان لی تو حشر میں میری موجودگی میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ استقامت کی روش کو اختیار کریں۔ آپ پر پوری امت کا ایمان کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور آپ سخت آزمائش میں آزمائے گئے ہیں۔